نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد آپ کے سامنے میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کو تلاوت کیا ہے عنوان کے طور پر۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے اہانت رسول کا انجام اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے تعلق سے میری بساط کے مطابق آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھیں۔ آج اسی موضوع سے جڑا ہوا ہے یہ موضوع، کیونکہ آج کل کے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، جملہ طور پر ساری دنیا کو لے لیں یا خصوصاً اپنے اس ملک کو لے لیں، ہر طرف توہین رسالت کا ہی سلسلہ بڑی زور و شور سے چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاک دامن عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی ماں عائشہ، ان کی شان میں بھی اناب شناب بکا جا رہا ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ آج آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی ماں عائشہ، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ کون سے علم اور فضیلت کے حامل تھی، یہ کیسی شخصیت تھی، کیا کچھ ان کے اندر صفات تھیں، اللہ نے کیا کیا چیزوں سے ان کو نوازا تھا۔ ارادہ ہوا آپ کو ان چیزوں سے روشناس کراؤں اور اسی بہانے مجھے بھی کچھ علم حاصل ہو جائے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی،
عنوان کے طور پر اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، مومنین کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ وہ پیارے ہیں، جان سے بھی زیادہ حقدار اگر محبت کے کوئی ہیں مومن کے تو وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جب تک ہم اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہیں گے، ہم مومن نہیں کہلائیں گے۔ اور اسی آیت سے جڑا ہوا اگلا جملہ کیا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب مومنین کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں، تمام آپ کی گھر والیاں۔ تو ان تمام گھر والیوں میں سے، آپ کے ازواج میں سے خصوصاً جو دشمن عناصر کے نشانے پر رہتی ہیں وہ کون ہے؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور سب سے بڑا ریزن، آگے جا کر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، وہ ریزن آپ جان لیجئے صرف حسد کی بنیاد پر اور بغض کی بنیاد پر وہ نشانے پر ہیں۔ آپ انشاءاللہ باتیں آگے آئیں گی کہ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا یا دنیا کی کوئی عورت ایسی عورت کو جنم نہیں دے سکی ہے جو اتنے تمام چیزوں کی حامل ہوں، کہ جس کے اندر علم ہو، جس کے اندر طب ہو، جس کے اندر فقہ ہو، جس کے اندر شعر و شاعری ہو۔ کم سن تھیں لیکن بڑی ذہین، بڑی فتین، حافظے کے اعتبار سے بڑی قوی۔ تو میں نے کیا کہا کہ یہ صرف حسد کی وجہ سے ان کے بارے میں اناپ شناپ بکتے ہیں۔ تو ترتیب سے آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے کون حقیقت میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام صدیقہ بنت الصدیق اور نام عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کہیں۔ ہجرت کے موقع پر 2-3 دن پہلے تفسیر میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے اے ابوبکر جن کا تیسرا اللہ ہو۔ بات آئی تھی نا کہ حضرت ابوبکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جب نکلے اور جا کر غار میں قیام فرمایا تھا، تو میں نے کیا کہا؟ یار غار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہنے والے، ان کی یہ کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بٹیا۔ تو نام ان کا عائشہ اور ان کے ابو کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اماں کا نام ام رومان، اور ان کی کنیت ام عبداللہ۔ اب آپ کہو گے کہ ان کی کنیت ام عبداللہ، ان کی تو اولاد نہیں تھی نا، پھر ایسا کیوں؟ سنیے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بھلے ہی ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ بھی چاہتی تھی کہ جس طرح عرب کا عام طور پر ماحول تھا کہ کنیت سے اگر کسی کو پکارا جائے تو بہت وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان، اس کا بیٹا ہو، اب زید ہے، اس کا لڑکا محمد ہے، تو کیا کہیں گے؟ زید کو ابو محمد کہیں گے۔ اگر کوئی عورت سلمہ ہے، اس کی بیٹی فاطمہ ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ام فاطمہ۔ نام اس کا سلمہ لیکن کنیت بیٹی کی طرف، یعنی اس طرح اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی طرف نسبت کرنا عورتوں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی چاہتی تھی کہ ان کی بھی کنیت ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دی، کن کو؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو، کہ تجھے بھی پسند ہے نا کہ تجھے بھی کسی کی ماں کہہ کر پکارا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ان کا بیٹا کون تھا؟ عبداللہ۔ کہا تو اپنی کنیت اس کی بیٹی، ان کے بیٹے کی طرف کر لے۔ اور حدیث کی روح سے اگر ہم جان لیں تو خالہ ہوتی کیا ہیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ خالہ کا بہت بڑا درجہ ہے۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ موسی ماں کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا بہن کے لڑکے کی طرف یعنی کہ اپنے بھانجے کی طرف انہوں نے اپنی نسبت کر دی، کنیت ام عبداللہ۔ الغرض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ لوگوں نے پورا نام و نسب سن لیا۔ چھوٹی سی عمر میں ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ بخاری کی ہم روایت سنتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی فرماتی ہیں کہ جس وقت میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اس وقت میں 6 برس کی تھی، اور یہ واقعہ ہجرت سے قبل کا تھا، یعنی آپ کا نکاح کہاں ہوا تھا؟ مکہ کے اندر۔ اس کے 2-3 سال کے بعد یہ کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے۔ وہاں پر کہتے ہیں بنی حارث میں، قبیلہ بنی حارث میں ان کا قیام ہوا۔ اس کے بعد کہتی ہیں یہ مجھے ایسا تیز بخار آیا کہ آج جیسا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر اس طرح کے ڈاکٹر یا اس طرح کی دوائیاں یا کوئی فاسٹ ایڈ معاملہ نہیں تھا۔ بخار آیا، دیسی دوائیاں ہوا کرتی تھی، تو یہ کہتی ہیں کہ مجھے بخار آیا، ایسا تیز بخار کہ سر کے پورے بال جھڑنے لگے۔ ایک عرصے تک میرے بہت سارے بال جھڑ گئے تھے، پھر از سر نو میرے بال اگ آئے، دوبارہ میرے بال اگ آئے اور کندھے تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ میری ماں کہتی ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور بخاری اور مسلم کی پوری روایتیں صحیح ہیں، کہتی ہیں کہ میری ماں ام رومان میرے پاس آئی، میں اس وقت لڑکیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، چھوٹی بچی ہے کہ نہیں، جھولا جھول رہی تھی۔ میں ماں کے پاس چلی گئی، مجھے کچھ نہیں پتا کہ آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے پر رکیں، کیونکہ میں کھیل رہی تھی اور کھیلنے کی وجہ سے میری سانسیں پھول رہی تھی، سانس میری چڑھ رہی تھی، تو ماں تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی مجھے پلایا اور میرے سر پر پانی ڈالا اور میرا منہ دھو دیا اور مکان کے اندر لے گئی۔ میں وہاں جا کر دیکھتی ہوں کہ انصار کی کچھ عورتیں پہلے سے وہاں پر ہیں، اور میں جاتے ہی مجھے مبارکباد پیش کرنے لگی، دعائے خیر دینے لگی اور مبارکباد دینے لگی۔ تب میری ماں نے ان کے حوالے مجھے کیا اور میری ماں چلی گئی۔ اب وہ انصار کی عورتیں مجھے بناؤ سنگار کرنے لگی۔ اس وقت تک کہتی ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تب ان عورتوں نے مجھے بناؤ سنگار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور کہتی ہیں کہ اس وقت میری عمر کیا تھی؟ 9 برس کی تھی۔ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 9 برس کی عمر میں کیا ہوا؟ آپ کی رخصتی ہوئی۔ اب اس واقعے کو میں نے بیان کیوں کیا؟ کیونکہ اس دور کے اندر خصوصاً پورے قوانین بدلے ہوئے ہیں۔ وہ دور اور اس دور کو اگر کمپیئر کریں تو بہت آگے آ چکے ہیں ہم۔ اس زمانے کے اندر 6 سال 7 سال کی لڑکیوں کی شادیاں یہ عام سی بات تھی، کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ عام طور پر 6 7 سال 8 سال کی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھی، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں بیان کروں گا باتیں کہ کس سن کی عمر میں بچیاں بالغ ہوتی ہیں اور کس سن میں نانی بن گئی، اور ایسے ویسے نہیں۔ ائمہ کرام نے اپنی چشمدید گواہی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا ہے، یعنی اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ تو کہنے کا میرا معامل یعنی وجہ یہ ہے، سبب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی 6 سال میں اور 9 سال میں ان کی رخصتی ہوئی۔ اس دور کے اندر اسی کو لے کر، اسی مدعے کو لے کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اناپ شناپ بکتے ہیں، نہ جانے کیا کیا باتیں اور کس کس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ 3 اعتراضات جو کہ بالکل بے دلیل ہیں، وہ اعتراضات آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کا مدلل جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کمسن
یعنی کہ چھوٹی عمر والی لڑکی سے نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال اس دور کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ غیروں کو تو چھوڑ دیجئے، جو علم جس کے پاس نہیں رہتا، ایسا مسلمان بھی نام لیوا، وہ بھی سوچتا ہے ایسا کیوں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر والی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال، اس عمر کی لڑکی دلہن بننے اور ازدواجی ضرورت کے رفع کرنے کی اہلیت رکھتی ہے یا نہیں؟ یعنی 9 سال کی بچی جب اس کا بیاہ دیا جائے، اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، تو کیا وہ اہلیت رکھتی ہے ازدواجی ضرورت کو؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مزید اس میں تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا وہ اس بات کی اہلیت رکھتی ہے؟ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال کیا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عمر والی نہیں مل سکتی تھی کہ کم سن سے ہی نکاح کیا؟ سوالات ہیں نا۔ اب سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ چھوٹی عمر والی لڑکی سے نکاح کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ متفقہ مسئلہ ہے، سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ساری دنیا والوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ آپ کی بعثت میرے اور آپ کے لیے یا عرب کے لیے محدود نہیں تھی، ساری انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری انسانیت کے لیے آپ رسول بن کر آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے ذریعے سے ہی اسلام کو آگے تک لے جانا تھا، اور ایسا ہوا۔ لیکن آپ کہو گے کہ یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ دیکھیے، جہاں تک مردوں کا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مردوں کے ہو یا عورتوں کے ہو مخصوص مسائل ایک مرد کے سامنے کیا کر سکتا ہے؟ بیاں کر سکتا ہے۔ عورتوں کے سامنے ان کے مخصوص مسائل عورتیں بیان کریں، یہ ذرا مشکل معاملہ ہے۔ اور رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا تھی؟ عمر رسیدہ بھی عورتیں تھیں، گھر والیاں تھیں، پھر یہ کم سن کی کیا ضرورت؟ اس پر بھی ذرا ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو منتخب اس لیے کیا کہ چھوٹی عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں اپنے مخصوص مسائل نہ مردوں کے پاس پوچھ سکتی ہیں اور نہ ہی عمر رسیدہ عورتوں کے پاس پوچھ سکتی ہیں، لیکن ان کو حیا آتی ہے۔ چھوٹی عمر والی بچیاں شرماتی ہیں، تو اپنے مسائل شیئر کرنے کے لیے ان کو ہم عمر ہی چاہیے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا کس کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے شروع میں کہا نا، بڑی ذہین تھی، بڑی فطین تھی، حافظہ بہت ہی مضبوط تھا، اور شوق بھی تھا، پڑھنے کا لکھنے کا شوق تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو چنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ ان کے تعلق سے کہتے ہیں، میں نے کہا نا ترتیب سے آتے ہیں، کہ ہوا کیوں، ایسا معاملہ کیوں پیش آیا؟ الاستیعاب علی الاصابہ، ایک کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 4، پیج نمبر 258۔ اس پر ایک محدث نے، نام لکھنا میں بھول گیا ان کا، وہ لکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کانت عائشہ افقہ الناس۔ جہاں تک عائشہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، دیکھیے کیسی شخصیت تھی، ان کا مقام جاننا ہم کو ضروری ہے۔ افقہ الناس، ساری انسانیت میں لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ سے مراد سمجھدار، ایسی سمجھ رکھنے والی۔ پھر ہم نے بہت ساری کتابیں دیکھی، تاریخ کا مطالعہ کیا، ایسی عورت ہم کو پھر نظر نہیں آئی۔ ایک دوسری بات کہتے ہیں وَأَعْلَمُ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی۔ یہ سب بات کے لوگ ہیں، کون؟ جو بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کئی ہزار احادیثیں لکھی جا چکی تھیں، مروی تھیں، کیونکہ ہم اکثر درس و دروس ہوتا ہے احادیث کا، تو تقریباً احادیث یا تو مروی حضرت ابو ہریرہ مردوں میں، اور عورتوں میں کس کا نام آتا ہے؟ ان عائشہ، ان عائشہ، ان عائشہ، ان عائشہ۔ کتنی مرتبہ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَأَعْلَمُ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ جانکار۔ وَأَحْسَنُ النَّاسِ رَأْيًا فِي الْعَامَّةِ، فقیہ تھیں، عالمہ تھیں،
فقیہہ تھیں اور پھر عام طور پر اچھی رائے پیش کرنے والی۔ یہاں پر اگر ہم سے کوئی رائے لینے کے لیے آئے تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اس اعتبار سے رائے دیتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین رائے دینے والی لوگوں کے حق میں کہ کون سی رائے کس کے حق میں کیسی ہے، یہ تو ان کا فرمان ہے۔ اسی کتاب کے اندر ابو الضحیٰ حضرت مسروق کے حوالے سے لکھتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کان یقول مسروق، دیکھیے کیسی شخصیت تھی، یہ جاننا ضروری ہے، اس لیے میں تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں آپ۔ کان یقول مسروق، مسروق کہا کرتے تھے، رأیت، میں نے دیکھا، مشیخۃ من اصحاب رسول اللہ الاکابر، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کو دیکھا۔ مشیخہ، مشائخ، یہ سب کیا ہے؟ بڑے بڑے شیوخ، کن کے؟ اللہ کے رسول اللہ کے صحابہ میں سے جلیل القدر صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ یسألونہا عن الفرائض، فرائض کے مسائل کس سے پوچھتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ، آپ کو صحبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب تھی، لیکن بہت سارے ایسے مسائل جن کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا، اور زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی رہنے والی کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہو کر کوئی مسئلہ پھنس جاتا تو پوچھنے کے لیے عائشہ کے پاس آتے تھے۔ فرائض کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں، فرائض خالی نماز کے ساتھ جڑے نہیں ہیں، فرائض روزے کے ساتھ اور حج کے ساتھ نہیں ہیں، معاملات کے اندر بھی فرائض ہیں۔ تمام چیزوں کا علم پوچھنے کے لیے کس کے پاس آتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ اسی طرح قال ہشام، ہشام کہتے ہیں، کان یقول ابی، میں نے اپنے ابو کو کہتے ہوئے سنا، میں نے اپنے ابو کو کیا کہتے ہوئے سنا؟ کہتے تھے، ما رأیت احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اعلم، اتنی بڑی عالمہ، بفقہ، فقہ کے اعتبار سے، ولا بطب، یعنی طبیبہ بھی تھی، ڈاکٹر بھی تھی، کہیں سے فراغت والی نہیں، جس طرح عام طور پر دیسی دوائیاں کرتے نا عورتیں، یعنی اس کا بھی علم رکھتی تھی۔ تو ایسا طبیب اور ایسا فقیہ، اور اسی طرح آگے کہتی ہیں، آگے کہتے ہیں وہ ولا بشعر، یعنی شعر و شاعری میں بھی اچھے اچھے اشعار بھی آپ نے بیان کی ہیں، پیش کیے ہیں۔ من عائشہ، عائشہ کے تعلق سے فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح وقال الزہری، امام زہری کون ہیں؟ محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں امام الزہری۔ یہ ان کا کیا ہے بیان، ذرا سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لو جمع علم عائشہ الى علم جمیع ازواج النبی و علم جمیع الناس جمیع النساء لکان علم عائشہ افضل۔ یہ کہتے ہیں امام زہری کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ایک پلڑے میں رکھ دو، عائشہ کا علم ایک پلڑے میں رکھ دو، اور تمام آپ کے ازواج مطہرات ان کا علم اور ساری دنیا کی عورتوں کا علم ایک پلڑے میں رکھ دو، تو کون سا پلڑا جھکے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والا۔ اور ایک ابو بردہ، یہ بھی غالباً تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں ما اشکل علینا امر فسألنا عنہ عائشہ الا وجدنا عندها فیہ علما، جب بھی کوئی ہمارے پاس مسئلہ پھنس جاتا تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس کا سوال کرتے، وہ مسئلہ لے کر جاتے تو ان کے پاس ہم کو اس کا جواب ضرور ملتا، اس مسئلے کا حل ان کے پاس ضرور ملتا۔ یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو میں نے یہ آپ کے علمی جو شخصیت جو تھی یہ، اور آپ کے پاس جو علم تھا، آپ کے ذریعے سے جو لوگوں کو باتیں معلوم ہوئی اس کے تعلق سے بیان کیا، لیکن جہاں تک اسلام کی ترقی کے لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اسی طرح عورتوں کے فائدے کے لیے جو عورتوں کا طبقہ ہے ان تک علم ان کا مخصوص پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو چنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ بخاری کی روایت ہے، چنانچہ فرماتے ہیں اریتو کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی راویہ کون ہیں؟ حضرت عائشہ ہی ہیں۔ بخاری کے اندر یہ روایت مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں اریتو کی فی المنام،
ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، میں اور آپ خواب دیکھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اور انبیاء کا خواب وحی کے برابر ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہے، آپ لوگوں نے سنا، قرآن کے اندر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو جاری کرنے سے پہلے خواب میں کیا دکھایا تھا؟ اے میرے بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام، میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں اذبحہ کا، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ خواب بتایا گیا تھا نا، تو ان کا نکاح ان سے کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، کس طرح دیکھیے، اریتک کی، میں نے تجھے دیکھا خواب میں، مرتین، 2 مرتبہ، بعض روایت کے اندر آتا ہے 3 مرات، 3 مرتبہ۔ کیا ہے؟ اذا رجل، ایک آدمی، یحملک، تجھ کو اٹھائے ہوئے ہے، فی سرقۃ حریر، ریشم کے ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر، فیقول ہذہ امرأتک، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیری گھر والی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ خواب جو ہوتا ہے انبیاء کا وہ بالکل وحی کے برابر، اللہ نے خواب کے ذریعے سے بشارت دے دی، یہ آپ کے لائق ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے بھی اسلام کی ترقی ہوگی، اسلام آگے تک جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ فیقول ہذہ امرأتک فاکشفھا، جب میں اس کو کھولتا ہوں اس کپڑے کو، فاذا ہی انت، تو کیا دیکھتا ہوں؟ وہاں تم ہو، تمہاری صورت مجھے نظر آ رہی ہے، جب میں نے کھولا مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ فاقول، تب میں نے کہا، یا میں کہنے لگا، ان یکن ھذا من عند اللہ یمضہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کے پاس نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، آسمان سے فیصلہ ہوا، بذریعہ وہی کہا گیا تھا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خواب دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ہو کر رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دیا، اور فائدہ کیا ہوا ان کے ساتھ نکاح کرانے کا؟ کہ الحمدللہ ساری انسانیت تک یہ علم پہنچ گیا۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا یہاں پر، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا کیا اس عمر کی لڑکی دلہن بننے کے بعد ازدواجی ضرورت کے رفع کرنے کی اہلیت رکھتی ہے یا نہیں؟ پہلا سوال تو معلوم ہو گیا نا کہ کیا ضرورت پیش آئی ایسی لڑکی سے۔ دیکھیے اس کے اندر اتنے سارے فضائل تھے، اتنے سارے ہنر تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نکاح کر دیا ان کا۔ اور دوسری چیز، کیا اہلیت رکھتی ہیں اس عمر کی لڑکیاں؟ اگر آپ لوگ پیپر پڑھتے ہوں گے تو آج کل کے دور کے اندر بھی، وہ تو 1400 سال پرانی بات ہے نا، وہاں تو یہ کامن تھا، عام تھا معاملہ۔ آج بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، 9 سال کی بچی، 10 سال کی بچی حاملہ ہو گئی۔ جو صحت مند رہتی ہیں، خوب گھر والے اس کی نشو نما کرتے ہیں اور تگڑی ہو جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے 9 سال اور 10 سال کی عمر میں بچی کیا ہو جاتی ہیں؟ بالغ ہو جاتی ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے بالغ ہونے کے بعد اس بچی کا حاملہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات ہے ہی نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ لوگ اعتراض کرتے ہو 6 سال کی بچی یا 9 سال کی بچی کیا یہ اہلیت رکھتی ہے اپنے مرد کی خواہش مٹانے کی؟ تو کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک عورت 21 برس کی عمر میں نانی بنی، کہتے ہیں یہاں ماں کی بات نہیں آ رہی ہے، نانی کیا ہوتی ہے؟ نانی بیٹی کی ماں۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کی بچی، پھر اس کی بچی کو کیا ہے؟ بچی ہونا یا بچہ ہونا ضروری ہے۔ تو 21 سال کی عمر میں یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عورت نانی بن گئی ہے، اور اس کی صورت کچھ یوں اس طرح ہوئی، 9ویں برس کی عمر میں کیا بنی؟ وہ بالغ بن گئی، اور 10ویں برس کے اندر اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ بچے کو جنم دینے میں ایسا پھر معاملہ نہیں ہو سکتا، 10 سال کی عمر میں اس نے کیا کیا؟ بچی کو جنم دیا، پھر وہ بچی 10ویں سال میں جا کر اس نے پھر ایک بچے کو جنم دیا، تو وہ عورت کیا بن گئی؟ کہتی ہیں کہ نانی بن گئی۔ یہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔
اسی طرح بخاری کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے بھی، حسن بن صالح کے حوالے سے ہے، کہتے ہیں کہ میں نے بھی دیکھا ایک عورت کو، کنت ادرکت جارۃ لنا، میں نے پڑوس کے اندر اپنے پڑوس کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک نانی کو دیکھا، بنت 21، وہ بھی 21 سال کی تھی۔ اب جب لڑکیاں 20 اور 21 سال میں نانی بن رہی ہیں تو پھر اعتراض کس بات کا؟ لوگوں کا اعتراض ختم ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور تیسری بات رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وقت ناکافی ہو رہا ہے اس لیے تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، تیسری بات کیا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عمر والی نہیں مل سکتی تھی کہ کم سن سے نکاح کیا؟ اب سنیے، جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی بیویاں؟ 11 بیویاں تھیں۔ ان تمام بیویوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ اگر الگ کریں گے، ساری کی ساری مطلقہ یا متوفی عنہا تھی۔ کیا مطلب ہے؟ یا تو طلاق شدہ تھی یا تو جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چاہا کہ ان کا بھی نکاح کسی کنواری سے بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کا نکاح کنواری سے نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ انعام تھا۔ اور رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جو نکاح کیا گیا تھا، وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہے نا، بارہا میں وہ روایت بیان کرتا رہتا ہوں، ان افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر، کیا ہے؟ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد، تحقیقی بات ہے، اگر کوئی افضل بشر ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ خالی مسلمانوں کے نزدیک نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کفار بھی بڑی عزت سے اور عزت کی نگاہ سے کن کو دیکھتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بخاری کے اندر ایک واقعہ تفصیلاً نہیں بیان کروں گا، سرسری بتاتا چلوں، ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بستی والوں کی تکلیف اور پریشانیوں سے تنگ آ کر جب حبشہ کی طرف یا کسی اور بستی کی طرف ہجرت کرنے لگے تو ابن الدغنہ، جس طرح ابو جہل، ابو لہب سردار قریش کفار کا سردار تھا نا، ابن الدغنہ بھی اس زمانے کا کیا تھا؟ سردار تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بستی والوں سے تنگ آ کر بستی چھوڑ کر کہیں اور کی طرف رخت سفر باندھ رہے ہیں، یہ گیا اور روکا کہ آپ جیسی معزز شخصیت اگر بستی کو چھوڑ کر جائے گی تو بستی کا کیا ہوگا؟ آپ کا رہنا، آپ کا اس بستی کے اندر رہنا ضروری، واپس بلا لایا۔ ایسی معزز شخصیت کی بیٹی، ظاہر سی بات ہے وہ بھی شریف خاندان کی، شریف باپ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا شریف بچی کا اور اس کنواری بچی کا سارے انسانیت کے، سارے رسولوں کے سردار سے نکاح ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی ان کو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا، سمجھ لیجیے، اسی لیے بذریعہ خواب بتا دیا۔ تو تیسرا جو اعتراض سمجھ میں آیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عمر والی مل نہیں سکتی تھی، ایسا بات نہیں، ایسی بات نہیں تھی، آلریڈی تھی۔ آپ کی نکاح کے اندر انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، 53 سال یا 54 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے دوسرا نکاح بھی مطلقہ سے ہی کیا تھا، سودا بنت زمعہ سے۔ تیسری یہ تھی کنواری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی کہیں یا بذریعہ خواب، جیسے ابھی حدیث میں نے بیان کی، بتا دیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کا کیا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیا۔ تو شبہات لوگوں کے آپ کے ذہن سے نکل گئے ہوں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کیا کہیں کیا چھوڑیں۔ انسان اگر خود چاہے تو معلوم ہوگا کہ تاریخ کے اندر کیسی کیسی عورتیں گزری ہیں، اور جہاں تک میں نے کہا نا یہ باتیں ناکافی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے کافی ہیں، سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بھی باتیں کافی ہوتی ہیں، ورنہ یہ ایک دم مختصر باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کیسی شخصیت تھی، کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آج تک ایسی عورت پھر دنیا کے اندر آئی نہیں،
جو ان تمام چیزوں کی کیا تھی؟ حامل تھی۔ میں نے کہا نا اللہ والی شخصیات کیا کہتے ہیں؟ فقیہہ بھی تھی، طبیبہ بھی تھی، اور پھر ساتھ میں اچھی رائے پیش کرنے والی بھی تھی، شعر و شاعری کا بھی علم رکھتی تھی، تمام چیزوں کی حامل تھی۔ تو ایسوں کے بارے میں اگر وہ اناپ شناپ بکتے ہیں جن کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے، تو ان کو سزا اللہ کی طرف سے ہی ملنے والی ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایسے مواقع پر ماں عائشہ کون، ماں سودا کون، ماں خدیجہ کون، ان کی سیرت کو پڑھیں، جانیں، اور پھر لوگوں کو جو اس سے نابلد ہیں، ناآشنا ہیں، ناواقف ہیں، جانتے نہیں ہیں، ان تک یہ علم پہنچائیں، تاکہ پھر ان کی زبان سے اس طرح کی باتیں نہ آئیں، یا کوئی غیر ان کے سامنے بیان کرنے میں پھر وہ اعتراض اور شک و شبہات کا شکار نہ بنے، ان کے ذہن کے اندر اس طرح کے سوالات پیدا نہ ہوں۔ علم ہوگا تو وہ برملا وہاں پر جواب دے دیں گے، سامنے والے کو خاموش کریں گے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اگر ہم سے ادنا سا سوال کرتا ہے تو ہم منہ تاکتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کو اسلامی علم ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر غیر ہم سے کوئی اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کا منہ تاکتے ہیں۔ جواب اسی صورت میں دیں گے جب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ علم ہوگا، اور علم نہیں ہوگا تو پھر خالی ہم نام کے نام نہاد مسلمان رہ جائیں گے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ذریعہ بہانہ بنا کر ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، شرک سے بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔